दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राए इब्लाग और अक़लियतों समेत पूरी कौम से कहा है कि वो ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात में भरपूर शिरकत करें। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने कहा है कि FBR ने 69 शुगर मिलों का 5 साला टैक्स ऑडिट मुकम्मल कर लिया है और उन पर 588 अरब रुपए के टैक्स आयद किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने माहौलियाती तब्दीली के असास से निमटने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में आज भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। अमेरिका ने गुज़श्ता अगस्त में काबुल में अपने एक ड्रोन हमले में हलाक होने वाले 10 अफराद के अहले खाना को मुआवज़ों की अदायगी की पेशकश की है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़राए इब्लाग और अक़लियतों समेत पूरी कौम से कहा है कि वो ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात में भरपूर शिरकत करें। आज सुबह अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इन तक़रीबात का अज़ीमुशान अंदाज से एहतमाम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये नेमतों और खुशियों का खुसूसी महीना है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन को मबूस फरमाया। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा हैं जिन्होंने लोगों को इत्तेहाद का दर्स दिया। उमूर दाखिला और एहतसाब के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 69 शुगर मिलों के मुतालिक 5 साल का ऑडिट मुकम्मल कर लिया है और उन पर तकरीबन 588 अरब रुपए का टैक्स आयद किया गया है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 शुगर मिलों ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट से टैक्स ऑडिट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है। मुशीर दाखिला और एहतसाब ने कहा है कि ऑडिट की वजह से गुज़श्ता साल के दौरान शुगर मिलों से टैक्स वसूलियाँ दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि गठजोड़ करने वाली शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। शहजाद अकबर ने कहा कि अगले क्रशिंग सीज़न से पहले शुगर मिलों में निगरानी का निज़ाम बनाया जाएगा जिससे उनकी असल पैदावार का पता चलाने और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतल्लिक तहकीकात की गई थीं और किल्लत की ज़िम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जुर्माना किया गया था। मुशीर दाखिला ने कहा कि 2000 गैर कानूनी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं जिसके बायस PSO की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि कौमी मईशत में बेहतरी लाने के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा हदफ है कि आइंदा 4 से 5 साल के दौरान महसूलात को मजमूई मुल्की पैदावार के 20% तक बढ़ाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई बुनियादी इस्लाहात को सराहा जा रहा है। शौकत तरीन ने कहा कि मखसूस अयानत के ज़रिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। तरसीलात ज़र की शरह में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रवां माली साल की पहली 6 माही के दौरान तरसीलात ज़र 12.5% इजाफे के साथ 8 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। हवाबाजी के वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ख़ित्ते में सबसे कम हैं। आज रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सों में नुमायाँ कमी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने माहौलियाती तब्दीली के असास से निमटने के लिए पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दाम को सराहा है। रेडियो पाकिस्तान खबरों और हालात हाज़िरा के चैनल के साथ एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदे नुट ऑस्टबे ने कहा कि पाकिस्तान का 10 अरब दरख्त लगाने का प्रोग्राम माहौलियाती मसाइल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद तरक्याती चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के पास उसकी अफरादी क़ुव्वत, कुदरती वसाइल और बुनियादी ढांचे की शक्ल में बेपनाह सलाहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदे का इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हाज़िरा के चैनल और FM 101 से आज शाम 6:15 पर नशर किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 24 अफराद जहाँ भाग और 889 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 52,589 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 1.69% رہی۔ ملک میں وبا سے اب تک 28,254 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 2,014 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے اور کورونا وبا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پشاور میں محکمہ صحت کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور کئی طلباء کو انسداد کورونا کی ویکسین لگائی۔ اس موقع پر مختلف نجی اسکولوں کے مالکان کو عملے اور طلباء کو ویکسین نہ لگوانے پر نوٹس بھیجے گئے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنروں کی سربراہی میں مختلف ٹیموں نے صوبائی دارالحکومت میں مارکیٹوں اور شادی ہالوں کا معائنہ کیا۔ ضلع واجوڑ میں خار کے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے سول کالونی کا دورہ کیا اور موقع پر ویکسین لگانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور وزیر اعظم عمران خان بے گناہ کشمیریوں کا مقدمہ ہر عالمی فورم پر لڑ رہے ہیں۔ اٹلی میں ایک شام کشمیر کے نام کے عنوان سے ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں قتل عام پر خاموش ہیں۔ پنجاب کے گورنر نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی تک دنیا خصوصاً خطے میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے نوجوان کو ضلع کے علاقے درنگل پامپور میں محاصرے و تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مشرقی پنجاب کے علاقے کرنال میں پیدا ہونے والے لیاقت علی خان نے بھارت کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ لیاقت علی خان کو 1951 میں آج کے دن راولپنڈی کے کمپنی باغ میں عوامی جلسے کے دوران شہید کیا گیا۔ اس باغ کا نام بعد میں تبدیل کر کے ان کے نام پر لیاقت باغ رکھا گیا۔ امریکہ نے گزشتہ اگست میں کابل میں غلط فہمی کی بنیاد پر کیے گئے اپنے ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے 10 افراد کے اہل خانہ کو معاوضوں کی ادائیگی کی پیشکش کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ اس نے متاثرہ خاندان کی معاونت کے لیے رضاکارانہ تعزیتی معاوضے کی ادائیگی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے امریکہ منتقل ہونے کے خواہش مند افراد کو امریکہ کے محکمہ خارجہ میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ کابل میں کیے گئے اس امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانوی پارلیمان میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن سر ڈیوڈ ایمس ایسیکس میں اپنے حلقے سرگری میں متعدد بار خنجر کے وار کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لے آن سی میں ایک چرچ میں حملے کے بعد اس قتل کے شبے کی بنا پر ایک 25 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے خوراک کی کمی روکنے اور پیداوار میں اضافے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال کے دن کا موضوع ہے صحت مند کل کے لیے آج خوراک محفوظ کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ خوراک کے عالمی دن کا مقصد خوراک سب کے لیے ضروری ہے کی اہمیت یاد کرانے کے علاوہ دنیا بھر میں خوراک کے تحفظ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اقدامات کی یاد دہانی ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج 4:30 بجے ماہ ربیع الاول سے متعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کے تحت سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے علم و تحقیق کی ترغیب۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد و پشاور 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 36، کوئٹہ 27، گلگت 26۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، شوپیاں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ اور اقلیتوں سمیت پوری قوم سے کہا ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں۔ مشیر داخلہ اور احتساب نے کہا ہے کہ ایف بی آر نے 69 شوگر میلوں کا 5 سالہ ٹیکس آڈٹ مکمل کر لیا ہے اور ان پر 588 ارب روپے کے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ اگست میں کابل میں اپنے ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے 10 افراد کے اہل خانہ کو معاوضوں کی ادائیگی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔